السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم ثبت قلوبنا على الإيمان. اللهم توفنا على الإسلام وارزقنا شفاعة خير الأنام عليه الصلاة والسلام واجعلنا بجاهه عندك دار السلام. اللهم بارك في أمور ديننا ودنيانا بركة كثيرة. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اغفر لهم وارحمهم ولأهل القبور من المسلمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وارفع درجتهم وادخلهم جنات الفردوس الأعلى. يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا خير الناصرين يا مجيب السائلين يا غافر المذنبين. اللهم يا مالك الملك. اللهم يا مفتح الأبواب. اللهم يا مسبب الأسباب. اے مالک کائنات، تمام تعریفیں تیرے لیے. یا اللہ، ساری کبریائی ساری بڑائیاں تجھی کو سزاوار ہیں. یا اللہ، تو ہی بزرگی اور عظمتوں کے لائق ہے. اے مالک کائنات، ساری کائنات کی بھلائیاں تیرے ہاتھ میں ہیں. یا اللہ، تو کائنات کی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. یا اللہ، تو نے زمین کا فرق بچھایا، آسمانوں کا شامیانہ لگایا. یا اللہ، تو نے چاند و سورج کے چراغ جلائے. یا اللہ، تو نے پہاڑوں کو بلندیاں عطا فرمائی. یا اللہ، تو نے دریا کو روان دوا کیا. اے باری تعالیٰ، کائنات کا ذرہ ذرہ تیرے پاک نام کی تسبیح پڑھ رہا ہے. یا اللہ، تیری ذات میں تیری صفات میں کوئی شریک نہیں ہے. یا اللہ، تیرا ساجی کوئی نہیں ہے. یا اللہ، تیرا ثانی کوئی نہیں ہے. یا اللہ، تو یگانہ ہے. اے مالک، تو ہی عظیم الشان طاقتوں اور قوتوں کا مالک ہے. اے مالک کائنات، تو حکم دیتا ہے تو سورج طلوع ہوتا ہے. مالک، تو حکم دیتا ہے تو سورج غروب ہوتا ہے. مالک، کائنات کا کوئی ذرہ تیرے بے حکم کے حرکت نہیں کر سکتا. یہاں تک کہ پرندہ بھی اپنا پر نہیں مار سکتا. اے مالک کائنات، تو حکم دیتا ہے تو ہوائیں چلتی ہیں. مالک، تو حکم دیتا ہے تو بادل برس پڑتے ہیں. مالک، تو حکم دیتا ہے تو سمندروں میں کشتیاں چلتی ہیں. یا اللہ، تو حکم دیتا ہے تو سمندروں میں کشتیاں چلتی ہیں. اے باری تعالیٰ، نارے نمرود کے شعلوں کو گلزار بنانے والا تو، آبدار چھری کی دھار سے حضرت اسماعیل کو زندہ بچانے والا تو، بچھڑے یوسف کو اندھے باپ کے سینے سے چمٹا دینے والی قدرت تیری. یا اللہ، تیری قدرت وہ ہے کہ تو دن کو رات میں بدلتا ہے اور رات کو دن میں بدلتا ہے. اسی طرح مالک، ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے. یا اللہ، ہماری مشکلات کو آسانیوں میں تبدیل کر دے. اے مالک کائنات، ہمارے اعمال کو نہ دیکھ، ہمارے افعال کو نہ دیکھ، بلکہ ہماری نسبتوں کو دیکھ کہ ہم کو تیرے نبی سے نسبت ہے. یا اللہ، اس پاک نبی سے تو محبت کرتا ہے، ہم بھی اس پاک نبی سے محبت کرتے ہیں. مالک، ہم تیرے نبی کے غلام ہیں، ہم تیرے نبی کے امتی ہیں، ہم تیرے نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں. بس اسی نسبت کے صدقے میں ہماری مغفرت فرما. مالک، ہم سب کی لاج رکھ لے. یا اللہ، ہماری دنیا اور آخرت کامیاب فرما. یا اللہ، ہم سب کے نمازوں کو قبول فرما، ہماری قربانیوں کو قبول فرما. مالک، ہم میں سے جو بے طاقت ہیں، اے اللہ، ان کو اتنی استطاعت دے کہ وہ تیرے حضور میں قربانی پیش کر سکیں. یا اللہ، رحم کا کرم کا معاملہ فرما. یا اللہ، خیر کے فیصلے فرما. یا اللہ، جنت کے فیصلے فرما، بخشش کے فیصلے فرما، مغفرت کے فیصلے فرما. یا اللہ، تو چاہا تو ساری کائنات کو معاف کر سکتا ہے. یا اللہ، ہم تیری بارگاہ میں حاضر ہیں، اپنے ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے ہیں. مالک،
ہمارے دامنوں کو بھر دے. یا اللہ ہمیں آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. مالک ہمیں تیرا سچا بندہ بنا اور ہمیں تیرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے در پاک کا سچا غلام بنا. مالک ہمیں ذکر کرنے والی زبان عطا فرما, شکر کرنے والا دل عطا فرما. مالک ہمیں صبر کرنے والا جسم عطا فرما. مالک ہمارے جسموں میں طاقت نصیب فرما. یا اللہ ہمارے دلوں کو ہمت نصیب فرما. مالک ہمارے اعضائے رئیسہ میں طاقت و قوت عطا فرما. یا اللہ تو طاقت دیتا ہے تو ہم چلتے ہیں. یا اللہ تو طاقت دیتا ہے تو ہم بولتے ہیں. یا اللہ تو طاقت دیتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں. یا اللہ تو طاقت دیتا ہے تو ہم پکڑتے ہیں. یا اللہ تو طاقت دیتا ہے تو ہم سنتے ہیں. یا اللہ ہم تو تیرے محتاج ہیں. یا اللہ تو ہمارا آقا ہے, تو ہمارا مولا ہے. ہم سب پر رحم کا کرم کا معاملہ فرما. اور یا اللہ ہمارے گناہوں کو, ہمارے سیئات کو نیکیوں سے مبدل فرما. مالک ہمارے جان و مال کی حفاظت فرما. مالک ہماری عزت و عروج کی حفاظت فرما. ہماری عمروں میں برکتیں عطا فرما. مالک ہم میں سے جو بیمار ہیں انہیں صحت کامل عطا فرما. مالک ہم میں سے پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. مالک ہم میں سے جو قرضدار ہیں انہیں قرض ادا کرنے کی صورتیں پیدا فرما. یا اللہ رحم کا کرم کا معاملہ فرما. عافیت کے فیصلے فرما, خیر کے فیصلے فرما. دنیا اور آخرت کی بھلائیاں ہم سب کے لیے مقدر فرما. اے مالک کائنات, خصوصاً ہمارے اس ملک میں امن و امان پیدا فرما. یا اللہ ہمارے اس ملک میں امن و امان پیدا فرما. دشمن عناصر ہمیں بتا رہے ہیں, قسم قسم کے فتنے ہمارے اس ملک میں پیدا کر رہے ہیں. مولا دشمن عناصر سے, دشمنان اسلام سے ہم سب کی حفاظت فرما. یا اللہ تیرے نبی کے دین کا بولا بالا فرما. یا اللہ تیرے نبی کا دین پاک ہے. یا اللہ تو بھی پاک ہے. جس پاک نبی پر تو نے کلام مقدس نازل فرمایا ہے وہ بھی پاک ہے. یا اللہ حقانیت کا بول بالا فرما, صداقت کا بول بالا فرما. یا اللہ ہمارے اس ملک میں خوشحالی عطا فرما. مالک ہمارے ملک میں خوشحالی عطا فرما. فتنہ اور فساد سے ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما. مالک ہمارے اس ملک کے دستور کی حفاظت فرما, آئین کی حفاظت فرما. یا اللہ ہمارے اس ملک میں بیجا قوانین کا حکومت نافذ کر رہی ہے. مالک بیجا قوانین سے ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما. مالک ہمارے اس ملک میں بیجا قوانین سے ہم سب کی حفاظت فرما. یا اللہ عافیت نصیب فرما, رحم کے کرم کے معاملے فرما. ہم سب کے خالی دامنوں کو بھر دے. یا اللہ عافیت نصیب فرما. جو پریشان حال ہیں سب کی پریشانی کو دور فرما. مالک ہماری زندگیوں میں خوشیاں نصیب فرما, سکون نصیب فرما. مالک ہم میں سے بے اولاد ہیں ان کا اولاد عطا فرما. یا اللہ ہم میں سے تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی کو دور فرما. مالک امت مسلمہ کے جان و مال کی حفاظت فرما, عزت و آبرو کی تو حفاظت فرما. بالخصوص عالم اسلام کی حفاظت فرما. عالم اسلام میں امن و سکون نصیب فرما. خصوصاً فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما. خصوصاً فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما. دشمنان اسلام کے حوصلوں کو ختم فرما, ان کی ہتھیاروں کو تباہ و برباد فرما. یا اللہ ہم سب کو متحد ہونے کی توفیق عطا فرما. مالک ہمارے اندر اتحاد و اتفاق پیدا فرما. یا اللہ جن لوگوں نے بھی دعاؤں کی گزارش کی ہے اس دعا میں ان کا حصہ نصیب فرما. یا اللہ ہمارے والدین کی عمروں کو دراز فرما. یا اللہ ہماری بنیائی بیٹیاں بہنیں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں, اللہ ان کے لیے نیک رشتے مقرر فرما. یا اللہ ہمارے والدین کو نیک دامادیں عطا فرما. یا اللہ ہماری بہنوں کو نیک شوہریں عطا فرما. یا اللہ جوڑے جہیز کی لعنت کو ختم فرما. یا اللہ رحم کا کرم کا معاملہ فرما. یا اللہ اس پورے قبرستان میں اپنی خاص رحمت نازل فرما. یا اللہ اس پورے قبرستان والوں کی بخشش فرما. یا اللہ اس پورے قبرستان والوں کی بخشش فرما. خصوصاً جناب مومن فخر الدین صاحب کی مغفرت فرما اور جناب پدوٹور اسماعیل صاحب کی مغفرت فرما. ان کے جملہ خاندان کو ترقیاں نصیب فرما, خوشحالیاں نصیب فرما. مالک ہم نے جو کچھ مانگا ہے جائز مانگا ہے وہ بھی عطا فرما, اور جو مانگنے سے رہ گیا ہے تو بہتر جاننے والا ہے وہ بھی عطا فرما. مالک ان تمام دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے اور اپنے پیارے آقا سرور کائنات فخر موجودات اشرف الانبیاء خیر الورا سید البشر نبی پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ قبول فرما. الى اشرف النبی الاکرم صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آلہ واصحابہ کرام. الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال الله تعالى في شأن حبيبه نبينا مبشرا ونذيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا سندنا ومأوانا ملجانا ونور عيننا وأشرفنا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.